میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا، فرمایا ہم ہی نے بنایا ہے نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، تمہارے جسم کے لیے آرام اور سکون دینے والی۔ بندہ دن بھر کی مشقت سے تھکا ہارا ہوتا ہے۔ کسی نے خوبصورت بات کہی تھی کہ اے رات آ، مجھے ماں کی آغوش کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ وہ جو دن بھر کی محنت، مشقت اور کوشش ہے، جب بندے کو نیند نصیب ہو جاتی ہے تو وہ تھکن بندے کی جاتی رہتی ہے۔ لیکن جو عوام ہے اس کے لیے نیند جسم کے آرام اور سکون کا نام ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے قلب اور روح جو ہے اس کی تسکین کا نام نیند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، کیونکہ نیند کے اندر انہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ سے وصال نصیب ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ہی بنایا ہے اللیل، رات کو، لباسا، لباس کی مانند، جیسے بندے کا لباس بندے کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو رات ہے فرمایا یہ بھی پردہ پوش ہے۔ تو لباس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ بندے کے ستر کو، بندے کے جسم کو ڈھانپ لے، تو فرمایا رات جو ہے اسے بھی ہم نے پردہ پوش بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ہی بنایا ہے النہار، دن کو، معاشا، کسب معاش کے لیے، محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، روزگار کمانے کے لیے فرمایا ہم نے دن کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں، فرمایا حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا کاروبار، آپ کی محنت، آپ کی مزدوری دن کے وقت ہو جائے، آپ کی جاب اور آپ کی نوکری جو ہے وہ ڈے ٹائم کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن کو محنت مزدوری کے لیے اور رات کو آرام اور تسکین کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَنَيْنَا، اور ہم ہی نے بنایا ہے فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 تہ در تہ، طبق در طبق آسمانوں کو جو انتہائی شدید اور انتہائی سخت ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ گھر بنائے جاتے ہیں، بڑی کنکریٹ اور بڑے لنٹر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت بیت جانے کے باوجود ان لنٹروں کے اندر بھی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آسمان جو میں نے تخلیق فرمائے ہیں ایک مدت گزر گئی ہے اور مدتیں گزر جائیں گی، لیکن انہیں انتہائی مضبوط اور انتہائی سخت بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم ہی نے بنایا ہے سراجن، یہ جو تمہارے سامنے چمکنے والا سورج ہے، اس سورج کو ہم نے ہی بنایا ہے وَہَاجَا، روشنی کا بھی اور حرارت کا منبع، یہ روشنیاں بھی بانٹتا ہے اور یہ لوگوں کو حرارت بھی دیتا ہے۔ قاسمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، آپ نے فرمایا کہ کوئی سورج سے سیکھے کہ حق کیا ہے اور داد رسی کیا ہے، برابر دھوپ بٹتی ہے امیروں میں غریبوں میں۔ تو فرمایا کوئی سورج سے یہ سبق بھی سیکھے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم ہی نے نازل کیا ہے مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادلوں سے، مَاءً، پانی، سجاجا، انتہائی کثرت کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے بادلوں سے کثیر پانی جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، تمہیں دیا ہے، اور اس لیے عطا فرمایا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ساتھ جو آسمان سے برسا ہے، حبًا، اناج، تمہارے لیے اناج نکالیں، وَنَبَاتًا، اور تمہارے لیے سبزہ نکالیں، اناج تم کھاؤ اور سبزہ تمہارے جانور کھائیں، جن سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جن سے آپ نفع اٹھائیں۔ تو یہ تمام نفع کا سامان فرمایا یہ میں اللہ نے ہی تمہارے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا،
اور یہی جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے یہ اس لیے بھی ہے وجنات کہ تمہارے باغ سرسبز ہو جائیں، تمہارے باغ زیادہ ہو جائیں، الفافا غنے کثرت کے ساتھ، غنے باغ جو ہیں فرمایا یہ اسی پانی کی بدولت ہیں۔ یہ تمام نعمتیں یاد دلوا کر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل، بندے یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ بے شک وہ جو فیصلے کا دن ہے کان میقاتا، اس کی میعاد مقرر کی جا چکی ہے، ایک دن قریب آ رہا ہے، فیصلہ ہوگا کس بات کا کہ کون کون سی نیکیاں مقبول ہو گئی ہیں اور کون سی نیکیاں مردود ہو گئی ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کافر کی پکڑ ہوگی، بڑے نیک اعمال کرنے والے بھی نیکیاں بعض ایسی ہوں گی مردود کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک فرمایا شہید حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں واہ واہ کے لیے شہادت حاصل کی تھی، میں نے تیری واہ واہ کروا دی، اب جہنم کے سوا تیرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بڑے ایسے لوگ ہوں گے، تو وہ دن فیصلے کا دن ہے، بندے کی نیکی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی۔ پھر اس روز گناہوں کا فیصلہ ہوگا، بڑے ایسے گناہ گار ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، جن کے گناہ معاف ہوئے اور جن کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور بڑے انسان بھی ایسے ہوں گے، کچھ انسان اللہ کے مقبول بندے ہو جائیں گے، کچھ مردود قرار دیے جائیں گے، ان کا فیصلہ بھی قیامت کے روز ہو جائے گا۔ اور یہ فیصلے کا دن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، فرمایا اس کی میعاد مقرر ہے اور یہ ضرور آ کر رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے میرا اللہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔